ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، پچھلے جمعہ میں نے بضمن یوم وصال امام الائمہ، امام المجتہدین، امام المحدثین، امام الفقہاء، امام المحققین حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ باتیں فقہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی ضرورت کے حوالے سے بیان کی تھی. آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان ہوں گی. عزیزو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، فقہ یہ لفظ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. اس کا معنی ہے سمجھ کے، اور اصطلاح شریعت میں فقہ کہتے ہیں قرآن مجید اور حدیث شریف کی روشنی میں مسائل کو حل کرنا. اور یہ دین کا ایک اہم موضوع ہے. ابتداء اسلام ہی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے صحابہ کرام میں دو طرح کے صحابہ رہے ہیں. علم میں جو اونچا معیار رکھتے تھے ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ ایک گروپ صحابہ کا ایسا تھا جو روایت پر چلتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ان کو پہنچی بس اتنی بات اور اسی پر عمل. ایک دوسرا گروپ تھا صحابہ کا جو روایت کو لے کر کے عقل کو بھی استعمال کرتے تھے اور پھر اپنی رائے قائم کرتے تھے کسی بات کے بارے میں اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے. اور یہ اس دن سے لے کر آج تک یہی سلسلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بعض جو ہے لوگ وہ ہیں جو حدیث شریف وغیرہ کو لے کر کے کہتے ہیں کہ صرف ہم اسی کو مانیں گے اور کوئی اور بات نہیں مانیں گے. ایک حد تک تو ان کی بات درست نظر آتی ہے، لیکن ہر فرد ایسا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ذکاوت اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ اگر ایسا ہر آدمی کو حدیث کے فہم کے لیے ہم آزاد کر دیں گے تو نفسانیت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے لوگ حدیث کا مفہوم اپنی اپنی مرضی کے مطابق نکالیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی حدیث سے ہٹ کر چلے، بالکل حدیث ہی کے مطابق چلنا چاہیے، قرآن ہی کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے ارشاد کے ذریعے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو اس سے حضور کی مراد کیا تھی، کیا سمجھانا چاہتے تھے حضور؟ اس کو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق سمجھنا ہے. یہ دین ہے. تو مختصر یہ کہ یہ سلسلہ چلا اور آج تک بھی لوگوں میں اسی طرح کی دو رائے ہیں. لیکن اس میں وہ لوگ جو حدیث کے مطابق دین کو سمجھے ہیں، جیسے امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے. چار جو بڑے بڑے امام ہیں، یوں تو بہت سے امام ہیں، حدیثوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، تصوف کے امام ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ فقہ کے اماموں کی بات کر رہا ہوں. فقہ کے امام کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں. ان کا اسپیشلائزیشن، ان کا تخصص کا سبجیکٹ یہی ہے. جو حدیث کے امام ہوتے ہیں وہ حدیثوں میں جانچ پڑتال کرتے ہیں. حدیث کا مرتبہ کیا ہے، معتبر حدیث ہے، کم درجے کی حدیث ہے، کس سے پہنچی، راویوں کے بارے میں بحث، یہ حدیث کے امام ہیں. تفسیر کے جو امام ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں. تو فقہ کے جو امام ہوتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھ کر شرعی مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حرام حلال کے مسائل، دین کے دیگر عقائد کے مسائل ہمارے سامنے حل کر کے بتاتے ہیں.
تو 4 ایسے بڑے بڑے امام ہیں. ایک ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین. تو ہمارا اعتقاد یہ ہے بحیثیت حنفی کہ یہ چاروں ائمہ حق ہیں، کیونکہ یہ محققین ہیں. محقق یعنی تحقیق کرنے والے، اور تحقیق کرنے کے لیے ان کے پاس درکار علم تھا. اب کوئی بھی آدمی اٹھے اور کہے کہ میں حدیث کو اختیار کروں گا، لہٰذا میں جو سمجھ رہا ہوں حدیث وہی درست ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے بھائی، کوئی قرآن حدیث کو مان رہا، کسی امام کو نہیں مان رہا، تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ حدیث کچھ مان رہا نہ انہیں، قرآن کچھ مان رہا، پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے نا. آپ لوگوں میں نے سنا ہوگا، کیونکہ دور حاضر میں ایک ایسا گروپ نکلا ہے جو کہتا ہے ہم کسی امام کو نہیں مانتے بھائی، قرآن حدیث ہے ہمارے پاس، اس کو مانتے. تو بات لاجیکلی تو ایسی دکھتی ہے کہ درست ہے بالکل، اور اس میں خرابی کیا ہے بھائی؟ ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے، قرآن کو ہی ماننا چاہیے، حدیث کو ماننا چاہیے. لیکن اس میں بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ دھوکہ کیا ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہی کو ماننا ہے، اور ہم یہ جو ائمہ کو مانتے ہیں نا، چاہے کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، وہ اصل میں امام کو براہ راست نہیں مانتا، بلکہ اس واسطے مانتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، ان کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہے. صرف مانتا تو وہ بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قرآن اور حدیث ہی کو ہے، لیکن اپنی ذاتی تحقیق پر اعتماد کرنے کے بجائے ایک بڑے امام جو اس درجے کے ہیں کہ جو قرآن حدیث سے مسئلہ ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں، ان کی بات پر اعتماد کرتا ہے. بس اتنا ہی فرق. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانیں گے اور کسی امام کو نہیں مانیں گے، یہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کو اپنے طور پہ سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، ہم نے جیسے حدیث کو سمجھا، ہم مان لیں گے، ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ غرور ہے. اس میں دعویٰ ہے ایک طرح کا کہ ہم نے جیسے سمجھا ہے، کوئی امام نہیں سمجھے، کوئی محدث نہیں سمجھے، کوئی فقیہ نہیں سمجھے، راست طور پہ ہم نے سمجھا ہے اور ہم اسی کو مانیں گے. لیکن یہ جو لڈو ہمارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث جو لیے ہیں ان کو ڈائریکٹ ملا ہے کیا؟ پہلا سوال یہ ہے. قرآن اور حدیث ان کو ڈائریکٹ نہیں ملا. قرآن اور حدیث ملی صحابہ کو، صحابہ نے آگے پہنچایا تابعین کو، تابعین نے پہنچایا تبع تابعین کو، پھر ہوتے ہواتے وہ محدثین تک آئی، فقہا تک آئی، یا مفسرین تک آئی. انہوں نے اس میں تحقیقیں کی، اس کو جمع کیا، پھر اس کو کتابی شکلیں دی اور آگے بڑھایا. تو آج مولوی صاحب کے ہاتھ میں کتاب آ گئی، بخاری شریف آ گئی، ترمذی شریف آ گئی، نسائی شریف آ گئی، قرآن شریف آ گئی. تو اب یہ کتاب کو لے کر کہنے لگے یہ جو لوگ سارے کام کیے ہیں نا، میں ان کو نہیں مانتا، میں مانوں گا کتاب کو جو میرے ہاتھ میں ہے. ارے میرے لڈو، یہ کتاب تیرے تک آئی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تیرے پاس یہ کتاب اتار دی؟ اللہ نے تجھ تک ڈائریکٹ یہ کتاب بھیج دی؟ نہیں، اللہ نے کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کی، پھر انہوں نے آگے بڑھایا. تو یہ جو کتاب ہے، چاہے حدیث ہو چاہے قرآن ہو، یہ آپ تک، ہم تک پہنچی افراد کے ذریعے، اشخاص کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے. تو آپ کے دین کی بنیاد ہے اللہ کے نیک بندوں پر اعتماد کرنا. آپ کے دین کی بنیاد کیا ہوئی؟ اللہ کے نیک بندوں پر، محققین پر، اور جو اس پائے کے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں واقع میں قرآن حدیث سے مسئلہ نکالنے کا، ان پر اعتماد کرنا. تو یہ جتنے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے بھائی امام کو نہیں مانتے، تو حدیث آپ کو کہاں سے آئی؟ تو کہیں گے بخاری میں آیا، مسلم میں آیا، فلاں جگہ آیا. تو یہ کیا امام بخاری انسان نہیں تھے؟ امام مسلم امام انسان نہیں تھے؟ امام نسائی انسان نہیں تھے؟ نبی تو نہیں تھے، انسان تو تھے، نبی نہیں تھے. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، امام شافعی سے کوئی غلطی ہوگی، تو ہم کہیں گے امام بخاری سے بھی ہو سکتی ہے، امام نسائی سے بھی ہو سکتی ہے، امام ترمذی سے بھی ہو سکتی ہے. ان کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ کوئی، جب امام اعظم نبی نہیں ہے تو امام بخاری بھی نبی نہیں ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر بھی اعتماد کرتے ہیں، یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن ہمارے مسلک میں کیا ہے؟ روایت اور درایت دونوں کو لیتے ہیں. روایت یعنی حدیث، قرآن، اس کو کہتے ہیں روایت. روایت یعنی کوئی بات جو بیان کی گئی اور ہم تک پہنچی ہے، اور سیدھے اس کو ہم نہیں لے لیتے، بلکہ لینے کے بعد اس میں تحقیق کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درایت.
اللہ نے انسان کو عقل بھی دیا ہے اور اللہ نے وحی سے بھی احکام سمجھائے، تو وحی کو سمجھنے کے لیے خود عقل کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی عاقل نہیں ہے، جو آدمی سمجھدار نہیں ہے، جو آدمی مجنون ہے، اس کو وحی کی پابندی نہیں لگائی گئی۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے اوپر احکام شریعہ نافذ نہیں ہوتے، کیوں؟ عقل نہیں ہے اس کو۔ اس لیے چھوٹا بچہ نماز نہ پڑھے تو کوئی مارے گا نہیں اس کو، جب سن شعور کو پہنچ کر نہیں پڑے گا تو تب شریعت کے احکام نافذ ہوں گے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی کسی مجنون نے کھڑے کر پیشاب کر دیا، پاگل نے کھڑے کر پیشاب کر دیا، قرآن مجید کو معاذ اللہ پھاڑ دیا، تو لوگ کہتے پاگل ہے، چھوڑو بھائی، کیوں؟ عقل نہیں ہے اس کو۔ تو معلوم ہوا عقل بھی ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے یا دین کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو فقہ میں یہ ہوتا ہے کہ احادیث کو، قرآن کو پیش نظر رکھ کر عقل کا استعمال کر کے مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عقل کو استعمال نہیں کریں گے، روایت کو لے لیں گے بس خالی۔ فرق یہی ہے۔ تو یہ بات وہ کہہ سکتے ہیں جو اس فن کے امام ہیں۔ وہ اگر کہیں کہ میں سیدھا حدیث کو لوں گا، سیدھا قرآن کو لوں گا اور میں کوئی عقل کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، تو کوئی امام ایسا کہیں جیسے امام شافعی ہے یا پھر امام احمد بن حنبل ہے، تو ان کے لیے روا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے تحقیق کر کے ایک بات کہی ہے، یہ جو لوگ آج ہمارے زمانے میں 100-125 سال یا اس سے بھی کم کہوں گا عرصے سے پیدا ہوئے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں لہٰذا امام کو نہیں مانتے، یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہیں۔ اچھا چلو بھائی، آپ کی مرضی ہے، آپ قرآن کو مان لو، حدیث کو مان لو، جیسا مانتے مان لو اپنی مرضی اور اپنے سمجھ کے مطابق، ہم مجبور تو نہیں کر سکتے نا کسی کو۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہو رہا ہے، یہ دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو تحقیق کیے بڑے بڑے ائمہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام بن حنبل، کہتے ہیں کہ یہ سب غلط، یہ بات درست نہیں۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ ہم قرآن حدیث کو مان رہے ہیں اور وہ لوگ غلط ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ صرف اپنے کو ہی صحیح سمجھ رہے ہیں اور کسی کی تحقیق کو درست نہیں مانا۔ تو بات کبھی بھی عقل سے، سمجھ سے ہونی چاہیے نا۔ ہم کو کوئی بات درست معلوم ہو گئی تو وہ ساری کی ساری بات 100% ہم کسی پر تھوپ نہیں سکتے۔ البتہ دلیل کسی بات کی دے سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس مناسبت سے مجھے یہ بات درست دکھ رہی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کو، زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن ہو یہی رہا ہے، ساری دنیا کو غلط کہنا اور اپنے آپ کو صرف صحیح کہنا، اور نہ صرف وہ بلکہ یہ جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ائمہ کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، ان میں جو جاہل قسم کے ہیں یا ان میں جو پرتشدد قسم کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وضاحت میں اس واسطے کر رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے چنگل میں آج ہمارے نوجوان جو علم میں عمل میں کچھ بھی نہیں ہے آسانی سے پھنس جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے منطقی باتوں کے اوپر گمراہ ہو جاتے ہیں اور دنیا آخرت اپنی برباد کر لے رہے ہیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا نوجوانوں خاص طور پہ، کیونکہ نوجوان کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتا ہے، نوجوان ہی ہوتے ہیں جن کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے، کچھ کام دین کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگوں کی عمریں ہو گئی بیچارے گزار دی اپنا وقت، اب جانے کا ٹائم ہے، نوجوان لوگ کچھ کرنے والے، تو ان کے سامنے اس قسم کی اگر باتیں آئیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مستند و معتبر ہمارے جو علماء ہیں ان سے رجوع کریں، اور آپ کو اس قسم کے جو ڈاؤٹ ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، اس قسم کی باتیں جو ذہن میں وسوسوں کے طور پہ ڈالی جا رہی ہے، اس کی آپ صفائی کروا لیں، ورنہ گمراہ ہو کر اپنی دنیا آخرت برباد کر لیں۔ ہو کیا رہا ہے، کوئی دوست رہتا یا خاندان میں کوئی اس قسم کا رہتا، انہیں ٹیپ ریکارڈ بجانے کا عادی رہتا۔ ان کی ایک اور عادت رہتی، ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ حنفی شافعی فقہ حنبلی پہ چلنے والے، وہ لوگ اپنے فقہ پہ ہو کس کو بھی نہیں بولتے، انہیں حنبلی رہتا حنبلی مسلک پہ عمل کر لیتے رہتا، حنفی رہتا حنفی مسلک پہ عمل کرتے رہتا۔ انہیں کسی کو دیکھ کے سینے پہ ہاتھ باندھے تو حنفی نہیں بولتا، ارے یہاں کے گبانے نیچے وانو ناف کے نہیں بولتا، کبھی دیکھا کبھی جھگڑا کرا کوئی حنفی کسی کو بولا آپ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں نہیں مان رہے بھائی، سینے پہ کیوں مان رہے؟ یہاں تک کہ ہمارے بازو ہمارے کوئی غیر مخلد دوست ہیں تو وہ اپنی انگلی کو تحریک دیتے ہیں، نماز میں ایسا ہلاتے رہتے ہیں، تو کبھی کوئی حنفی سلام پھیرے بعد پوچھتا نہیں کہیں کو آپ ایسا کر رہے ہیں بھائی، لیکن کوئی حنفی انگلی کو تحریک نہیں دیا تو غیر مخلد صاحب پکڑ لیتے۔ آپ کو معلوم سنت ہے یہ، آپ نہیں کر رہے، نماز نہیں بھی آپ کی، آپ کو معلوم سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، آپ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اب انہیں پریشان ہو جاتا، بھائی میری عمر 20 سال نماز پڑھا، میں 15 سال پڑھا، 30 سال کا ہوں تو 20 سال پڑھا، نمازہ نہیں ہوئے، کہتے بھائی میرے کیا فائدہ ہوا پھر؟ یعنی ایسا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جیسا معاذ اللہ ان کو اجازت مل گئی، کسی کی نماز ہوئی نہیں ہوئی آپ ڈکلیئر کر دو،
پریشان کر دیتے، اس کو منتشر کر دیتے، اور یہ سمجھتے کہ یہ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر مخلد کسی آدمی کو کچھ بھی سمجھا کہ اپنے مسلک پہ لالیاں سمجھو، موٹی بات بولنا، تو انہیں کیا نیا کرا دین میں یہی سوال کر رہا ہوں۔ خالی نیچے ہاتھ باندھ رہے تھے تو سینے پہ بنا دیا، انگلی نہیں ہلاتے تھے تو انگلی ہنا لگا دیا، رفع یدین انہوں ایک وقت رکعت باندھتے وقت کرتے تھے، یہ حنفی صاحب نے 4 وقت کروا دیا، کیا کمال کرا؟ تو جواب یہ رہتا سنت کے مطابق نماز پڑھا دیا ہم۔ تو آپ کی تحقیق کے مطابق جس کو آپ سنت کے مطابق سمجھ رہے تھے، حنفی صاحب جو اس سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، امام اعظم کی تحقیق کے مطابق وہ سنت کے مطابق تھی۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ امام اعظم کے طریقے پر جو نماز پڑھ رہا تھا حنفی، وہ سنت ہی کے مطابق پڑھ رہا تھا، وہ امام اعظم کی تحقیق تھی، اور اس طرح جو آپ سکھائیں یہ آپ کی تحقیق ہے، یہ فرق کو سمجھو آپ۔ ایسے بڑے امام کی تحقیق قابل اعتبار ہے، یہ آپ کی تحقیق قابل اعتبار ہے۔ خیر اب وہ لوگوں کو کون سمجھائیں گا، کیونکہ ان کے اندر بنیادی بات یہ رہتی گستاخ بنا دیتے ہیں، بے ادب بنا دیتے، جھگڑالو بنا دیتے، بحث کرنے والا بنا دیتے۔ اور یاد رکھو دین میں جب بھی بحثیں ہوئی ہیں صرف اور صرف نقصان ہوا، ہمیشہ سے تاریخ اسلام کی ہے، جب بھی بحثیں ہوئی ہیں جھگڑوں کی طرف گئے، جھگڑوں کی طرف جب بھی گئے امت کا اتحاد ٹوٹا۔ تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ امت کے اتحاد کو توڑ رہے ہیں، امت کو منتشر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جتھے بنا رہے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت کے مطابق پورے لوگوں کو اکجا کر رہے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ ان کے اندر گروپ آ گئی ہوئے؟ جب انہوں سنت پہ اتنے عمل پیرا ہیں، اتنے مضبوط ہیں، تو پھر ان میں گروپ نہیں ہونا چاہیے نا۔ آپ جا کے تحقیق کر لو، یہ جتنے لوگ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث پہ چلتے، کوئی امام کو نہیں مانتے، ان میں بھی گروپنگ ہے، ان میں بھی کپے کپے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ للہیت ہوتی تو گروپ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے پھر حنفی بھی گروپ ہے، مالکی بھی گروپ ہے۔ یہ گروپ دین کی بنیادوں پر نہیں ہے، سہولتوں کی بنیادوں پر ہے۔ دین کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دین میں ایسے مسائل جو سرکار کے زمانے سے اختلافی رہے ہیں، آج بھی اختلافی ہیں، قیامت تک اختلافی رہیں گے، اس کے اوپر اپنی اپنی تحقیق کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال عزیزو، یہ بات اچھی طرح ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو جھگڑوں سے بچنا چاہیے، اور ہم جس مسلک کے مطابق عمل پیرا ہیں ہم کو اس کے مسائل پہلے سیکھنا چاہیے۔ یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں یا یہ لوگ جو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حنفی حضرات ہو یا شافعی حضرات ہو یا کسی بھی امام کے پیرو لوگ ہو، وہ عمل تو کر لیتے ہیں اپنے امام کے فقہ کے مطابق ٹوٹے پھوٹے انداز سے، لیکن اپنے خود کے مسائل نہیں جانتے۔ کتنے حنفی ایسے ہیں آپ مجھے بتائیے فقہ حنفی کے مطابق وہ طہارت کے مسائل جانتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ سوچیں، طہارت کے جو مسائل ہیں، یعنی آدمی طہارت کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، پانی کتنے قسم کا ہے حنفیوں کے پاس، اور پانی کب ناپاک ہو جاتا، کون سے پانی سے وضو کر سکتے، کون سے پانی سے نہیں کر سکتے، یہ سارے طہارت کے مسائل کے تحت بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا وضو یا غسل کا، تو وضو آدمی پہ کب فرض ہوتا، غسل کب فرض ہوتا، کتنے حنفیوں کو، شافعیوں کو، مالکیوں کو، حنبلیوں کو معلوم، غیر مخلدوں کو بھی نہیں معلوم۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا قرآن پہ چل رہے حدیث پہ چل رہے، ان سے پوچھو حدیث کے مطابق بتاؤ غسل واجب کب ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن ان کی ذاتی تحقیق نہیں ہے، وہ ڈھونڈ کے حدیثوں سے نکالیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ فلاں فلاں حدیث میں یہ آ گیا ہے اور یہ ہمارا قانون ہے۔ قانون کی صورت میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک حدیث پڑھے آج ایک بات معلوم ہوئی، کل ایک نئی حدیث پڑھتے ایک نئی بات کرتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سارے جو احادیث ہیں جس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے ایک مسئلے کے اوپر، وہ ان کی نظر میں نہیں رہتے۔ اور یہ جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں، چاہے امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان لوگوں نے جب کوئی مسئلہ بتایا ہے تو اس مسئلے سے متعلق جتنے احادیث تھے ان کے پیش نظر تھے، ان سب کو رکھ کر انہوں نے عقل کو اپلائی کیا اس پر، اور اس کے مطابق آپ کو مسئلہ بتایا۔ تو ایک تحقیق شدہ مسئلہ آئی ہے۔ اب تحقیق شدہ مسئلے میں سرچ کے بعد ریسرچ کی جب نوبت آتی ہے تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ریسرچ کا چکر ہے، یہ ریسرچ کے نام کے اوپر دین کے اندر فتنے ہیں، جس سے دین میں روز ایک نیا مسئلہ ہم کو پیدا ہو رہا ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بیرونی جو طاقتیں ہیں دشمنان اسلام، ان سے امت نبرد آزما ہے۔ آج ان کا حل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ گفتگو اس واسطے کیا کہ کچھ ضروری
معلومات آپ حضرات کے بھی ذہن میں رہیں کہ کبھی ایسا مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس قسم کی اگر کوئی باتیں ذہن میں آپ کے ڈالے تو آپ ہرگز ان سے الجھے نہیں، ان سے بحث نہیں کریں. ایک نے اپنی بات رکھ دی نا آپ کے سامنے، تو اب عقل کی بات یہ ہے کہ آپ سامنے والے کا جو موقف ہے اس حوالے سے ان سے بھی ذرا رجوع ہوں، اور ان میں بھی جو معتبر مستند ہے ان سے رجوع ہوں اپنے علماء، اور ان سے پوچھیں کہ بھائی ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں، اس کا جواب کیا ہے. جواب اس لیے نہیں کہ آپ جا کر ان سے جھگڑا کریں یا مناظرہ کریں، جواب اس لیے کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ درست طریقے سے آپ کر رہے ہیں. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ائمہ اربعہ کے جو پیروں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ خود اپنے مسائل نہیں جانتے. کیوں؟ علم نہیں سیکھتے. علم حاصل کرنا چاہیے، ہمارے پاس فرض ہے. میرے جد اعلیٰ قطب الہند غوث دکن بانی اشاعت علوم شریعہ و ترقیہ بر سرزمین دکن، اس مسجد کے آج سے 200 سال پہلے آباد کرنے والے سیدنا امیر شجاع الدین صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان نے فقہ حنفی میں ایک مشہور رسالہ لکھا جس کا نام ہے کشف الخلاصہ. کشف الخلاصہ فقہ حنفی پہ وہ رسالہ ہے جو منظوم ہے. منظوم بول تو نظم میں ہے. نظم کس سے بولتے ہیں؟ اشعار. اشعار میں کیوں لکھے؟ اشعار میں اس واسطے لکھی کہ شعر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اور کوئی اگر اشعار مسائل میں یاد کر لے تو اس کو مسائل زبانی یاد ہو جاتا ہے. یہ اس کے اندر حکمت تھی. تو حضرت نے اس رسالے میں لکھا ہے، کیونکہ اس میں تو 400 کے قریب اشعار ہے، لیکن ہمارے موضوع کی مناسبت سے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ حضرت اس رسالے میں چونکہ فقہ حنفی کا رسالہ ہے تو آپ حضرت امام اعظم کی فضیلت میں فرماتے ہیں جو کہ طالب ہے خدا کی راہ کا، جو کہ طالب ہے خدا کی راہ کا ہے امام اعظم اس کے پیشوا. کیا فرماتے حضرت؟ خدا کی راہ کس کو بولتے ہیں؟ شریعت محمدی خدا کی راہ ہے. شریعت محمدی بولے تو زندگی کے ہر کام میں اللہ رسول نے کیا حکم دیا اس کو شریعت بولتے ہیں. عقائد کے بارے میں اللہ رسول نے کن عقیدوں کو لازمی طور پہ ماننے کا حکم دیا یہ شریعت کے تحت آتا ہے. قانون کو بولتے ہیں اصل میں شریعت کو. قانون بولے تو انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو قانون کا پابند رہتا نا. ہمارے ملک میں قانون نہیں ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن بولتے ہیں، دستور بولتے ہیں، ہندوستان کا دستور. تو ہر ملک کا ایک قانون رہتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا قانون اللہ رسول دیا ہم کو، وہ قرآن حدیث سے ہم کو ملا. لیکن قرآن حدیث میں وہ قانون الگ الگ جگہ آیا، اس کو جمع کرنے کو فقہ بولتے ہیں. وہی دین کی راہ. مسلمان عقائد کیا رکھے، مسلمان عبادات کیسے کرے، مسلمان زندگی کیسے گزارے، اس کی شادیاں کیسے ہو، اس کے جنازوں کے معاملات کیسے ہو، اس کے پاس لین دین کے معاملات کیسے ہو، اس کی معاشرت کیسی ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہو، یہ سب شریعت ہے. یہی خدا کی راہ ہے. اللہ رسول کے مطابق یہ معاملات کو اگر انہیں پورا کریں گا تو انہیں خدا کی راہ پہ چل رہا. مثلا یہ کہ بیوی کے ساتھ ایسا رہ رہا ہے جیسا اللہ رسول حکم دیے، تو انہیں بیوی کے ساتھ سلوک کرنے کے حوالے سے خدا کی راہ میں. لوگ کیا سمجھے تلوار لے کے جنگ لڑنے گئے تو خدا کی راہ، حج کو نکلے تو خدا کی راہ. نہیں، دوسرے کام ہے خدا کی راہ نہیں ہے. بیوی کے ساتھ اچھا بات کرنا خدا کی راہ کہاں ہے؟ یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے. کوئی کام بھی اللہ رسول کے حکم کی روشنی میں اگر آپ کر رہے ہیں تو خدا کی راہ میں آپ، اور نہیں کر رہے ہیں تو خدا کی راہ میں نہیں ہے. کیونکہ ہر کام مسلمان کا اللہ رسول کے لیے ہونا، کھانا پینا سونا جاگنا شادی موت مٹی سب. تو حضرت فرماتے جو کہ طالب ہے خدا کی راہ کا، جو اللہ کی راہ کا طلبگار ہے. اب ہماری طلب کیا ہے؟ مال دولت عزت شہرت ناموری کمانڈ ڈیمانڈ، یہ سب جو کچھ ہے یہ ہمارے طلب ہے دنیا میں. جبکہ ہماری طلب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ. ہماری طلب ہونا چاہیے آخرت کی کامیابی، رسول اللہ کی خوشنودی، یہ ہماری طلب ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جو کہ طالب ہے خدا کی راہ کا ہے امام اعظم اس کے پیشوا. امام اعظم کیا اس کے رہنما ہے. کیوں؟ انہوں آپ کو خدا کی راہ کے مسائل بتا دیے، عقیدہ کے مسائل بتا دیے فقہ اکبر میں، اور اس طرح طہارت کے مسائل بتا دیے، نماز کے مسائل بتا دیے، زکوٰۃ کے مسائل بتا دیے، معاملات ایک دوسرے سے کیسے کرنے چاہیے اس کے مسائل بتا دیے، اسلامی معاشرت کیسے ہونی چاہیے اس کے مسائل بتا دیے. تو انہوں کیا ہے؟ ہمارے پیشوا ہے، راہ بتلانے والے ہیں، ہم کو دین سمجھانے والے ہیں. دین دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، صحابہ نے آگے بڑھایا تابعین، تابعین سے آگے بڑھا تبع تابعین. اب وہاں حضرت امام اعظم کا زمانہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ 100 ہستیوں سے جو دین ملا اس کو ایک قانونی شکل دے دی اور ہم کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ رسول کے یہ احکام ہے. تو اس کو کہتے ہیں فقہ.
تو حضرت امام اعظم کیا ہے؟ جو کہ طالب ہے خدا کی راہ کا ہے امام اعظم، اس کے پیشوا وہ خدا کی راہ کے روشن چراغ۔ امام اعظم کیا ہے؟ خدا کی راہ کے روشن چراغ ہے۔ چراغ سے کیا ہوتا؟ روشنی ہوتی، روشنی سے کیا ہوتا؟ راستہ دکھتا۔ تو فرمایا وہ خدا کی راہ کے روشن چراغ، دین پیغمبر ہے ان سے باغ باغ، دین پیغمبر ہے ان سے باغ باغ، رحمت اپنی ان پہ حق نازل کرے۔ اور دعا کر رہے تھے امام اعظم کے حق میں، رحمت اپنی ان پہ حق نازل کرے، قبر ان کی نور و خوشبو سے بھرے، قبر ان کی نور و خوشبو سے بھرے۔ اسلام ہے، وہ عقائد اسلام ہے، وہ طہارت کے مسائل ہے، وہ نماز کے مسائل ہے، روزے کے مسائل ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، قربانی کے مسائل ہے، جو اس رسالے میں حضرت نے اشعار میں قلم بند فرمائے۔ تو فرماتے ہیں یہ مسائل سیکھنا بے شبہ و شک فرض ہے سب مومنوں پر یک با یک۔ نماز کے مسائل سیکھنا مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، کوئی بولو نہیں ہے بول کے تو نماز ہوتی؟ نماز کیسا پڑھنا ہے نماز کے مسائل میں، نماز ٹوٹتی کیسے ہے نماز کے مسائل میں، نماز کے فرائض کیا ہے نماز کے مسائل میں، نماز کے واجبات کیا ہے نماز کے مسائل میں، نماز کی سنتیں کیا ہے نماز کے مسائل میں۔ اس سے پہلے باری آتی ہے طہارت کی، طہارت جب تک نہیں ہوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو طہارت کے مسائل سیکھنا مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے۔ وضو درست کیسے ہوتا، وضو ٹوٹتا کیسے، یہ سب مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے۔ اس واسطے حضرت فرمائے یہ مسائل سیکھنا بے شبہ و شک فرض ہے۔ کیا ہے؟ سنت نہیں، نفل نہیں، فرض ہے سب مومنوں پر، تمام مومنوں پر، یعنی فرض عین ہے، فرض ہے سب مومنوں پر۔ ایک با ایک کے معنی کیا ہے؟ جو سیریل سے حضرت بیان کرے، کیا بیان کرے سیریل سے؟ پہلے عقائد بیان کرے، پھر طہارت کے مسائل بیان کرے، پھر نماز کے مسائل۔ تو کشف الخلاصہ وہ رسالہ ہے جس میں یہ باتیں بیان کی جاتی، اور بھی بہت ساری باتیں کرے۔ میں یہ بیان جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس سے مقصود یہ ہے دوستو، ہم کو چاہیے کہ ہم جس مسلک پہ بھی چلتے ہیں اس کے مطابق مسائل سیکھیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں نماز پڑھ لے رہے ہیں، حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، مالکی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، سب صحیح ہے، خود جس مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی مثال اس واسطے دے رہا ہوں، وہ عمل نظر آتا نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھتے جماعت سے، لیکن ان کو اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے، مثلا ایک صاحب حنفی ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نماز میں جب ہم آغاز کریں تو ہم کو ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، حنفی صاحب۔ ایک شافعی صاحب نماز پڑھیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا، پھر ہاتھ کہاں باندھنا، پھر رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیونکہ نماز میں ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ مجھے بتاؤ کتنے حنفی مولوی صاحب ہوں گے؟ مولوی صاحب بول تو واقعی میں مولوی صاحب نہیں، آپ میرے جیسے لوگ ہیں، تو عزت دینے کے طور پہ بول رہا ہوں، جن کو یہ پتا ہو کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں واجب ہیں۔ کیوں پتا ہونا ہے؟ فرض چھوٹ گیا نماز کے اندر کا کوئی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، پوری محنت ڈنڈ ہوئی، تو پتا ہونا چاہیے نہیں فرض کیا ہے نماز میں، کتنا کو معلوم۔ نماز کا واجب کوئی عمل ہے، وہ اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا، اور سجدہ سہو بھی نہ کرے نماز نہیں ہوتی۔ تو واجبات کتنے ہیں، کتنوں کو معلوم؟ نماز میں جو سنتیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے نماز میں وہ چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ کتنے مسلمانوں کو معلوم نماز میں یہ چیز سنت ہے کہ میں میرے آقا کرتے تھے اور سنت سمجھ کے کر رہا، پڑھ لے رہے ہیں وہ بیچاری نماز، اللہ کا فضل ہے قبول بھی کر لیں گا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں حنفی ہونے کے ناطے، شافعی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا؟ جو مسائل سیکھنا فرض ہے ہم کو پتہ ہے کیا؟ اب بھی معلوم ہوں دو، یہ کورس کرے تو مہینے کو لاکھ روپے ملتے بولے تو گھر رہن رکھ کے کرتے لوگ، کرتے نہیں کرتے؟ کیوں؟ پیسہ ہمارے پاس ہے، ترجیح ہے ہمارے پاس، اس کو دین کو ترجیح نہیں ہے۔ دین کو ترجیح رہی تو دین کا علم سیکھنے کو تڑپتے۔ پہلے تھا لوگوں میں ایسا، مدرسے رہتے تھے، علماء کے پیچھے پھرتے تھے۔ اب کیا ہے، علماء کی اہمیت نہیں ہے۔ وہ مول صاحب ارے چور ہے انہیں، وہ مول صاحب بدماش ہے انہیں، وہ مشائخ ایسا ہے انہیں، ایسا کر کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ لے رہے ہیں، کچھ بھی سیکھ رہے ہیں نا سکھا رہے ہیں۔ چلو انہوں بہت برے ہیں، آپ نیک بنو، میں نیک بننا، میں اچھا بننا، میرے کو عبداللہ صاحب کے بارے میں نہیں پوچھیں گے انہوں کیا کیا کرے، ان کو علم آتا تھا، انہوں بدماش تھے، انہوں 4 سے زیادہ شادیاں
کرے انہوں یہ کرے میرے بارے میں پوچھا جائے گا. آج آپ دیکھو ہمارے سوشل میڈیا والوں کا بھی کیا حال ہے. لوگ میرے کو لا کے زبردستی بات سنا کے بولتے ایسا ہوا ویسا ہوا, یہ تو چھوڑ دو, اپنے کیا کرنا ہے. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. کسی کی عزتوں کو اچھالنا, کسی کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور اس کو بہت بڑی خدمت سمجھنا خلق کی, گناہ ہے, یاد رکھو. ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. کون کیا کرا, کون مولوی کیا کرا, کون پڑوسی کیا کرا, کون دکاندار کیا کرا, کون لیڈر کیا کرا. ایسا کوئی سوال ہے کیا ہمارے دین میں ہم سے پوچھا جائے گا؟ کبھی سنے بچپن سے آپ؟ تو جو چیز آپ سے پوچھے جانے والی نہیں اس کے پیچھے کبھی پڑے ہوئے. آپ سے پوچھا کیا جائے گا, من ربک, تیرا پروردگار کون ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے, تو کہہ پہ چلا, کیا تیرا عقیدہ تھا, تو کیا کیا اچھا برا کرا. تجھ سے پوچھا جائے گا, مجھ سے پوچھا جائے گا. کسی اور کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. کوئی ایک سوال نہیں ہوگا. البتہ اہل و عیال کی تربیت کے بارے میں, ان کی تعلیم کے بارے میں دوسرا سوال. باقی کسی سے, ہاں کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, اس کے اوپر ذمہ داری ہے قوم کی اصلاح کرنا, تربیت کرنا. ان کے پیچھے ڈنڈا لے کے پھرنا نہیں ہے, بات پہنچا دینا ہے. اپنے دلی جذبے کے ساتھ خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بات سمجھا دینا ہے. لیکن ہر ایک کا عالم مکلف نہیں ہے کہ جتنے تیرے سننے والے تھے سب عمل کرے نہیں کرے. کس کس کے گھر کے پیچھے جائیں گے, کس کس کے بچے ڈنڈا لے کے پھریں گے؟ نہیں. تو بتانا چاہ رہا ہوں, علیکم بانفسکم, قرآن کا ہے, تم اپنے نفس کی فکر کرو, اپنے جان کی دیکھو. یہ چھوڑ دینے سے کیا ہو گیا, ہر ایک کی فکر لگ گئی. اصلاح کرنا چاہتے ہو یقیناً کرو, لیکن اصلاح کا یہ طریقہ کار نہیں ہے جو آج لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. تنقیداں کرنا, لوگوں کے عیباں دوسروں کے سامنے بیان کرنا, انہوں ایسے انہوں ویسے, انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے. یہ طریقہ ہے اصلاح کا. اصلاح ایسے ہوتی ہے, اصلاح محبت سے ہوتی ہے, اصلاح تنہائی میں ہوتی ہے, اصلاح کی نیت سے ہوتی ہے, نہ کہ اپنی علمی لیاقت جھاڑنا, کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا کر کے اپنے کو بڑا بتانے جانا. یہ اصلاح کا طریقہ نہیں. اس سے تو بگڑ جائے گا آدمی, ہرگز نہیں سدھرے گا. تو عزیزان گرامی, ہم جس بھی مسلک کے, میں بات اصل کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس مسلک کے مسائل سیکھیں. ہمارے حنفی مسلک کے مطابق چونکہ یا 99% یا اور ذرا مارجن کم کر دو 95% حنفی حضرات ہوں گے, تو کبھی فقہ حنفی کی کتاب اٹھا کے دیکھو کیا مسئلے ہیں. طہارت کے, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے. رمضان آ رہا, مسائل ہے بہت سارے. تراویح پڑھتے ہم, اس میں روزے رکھتے ہم, اور بھی بہت سارے کام رمضان میں جو عام دنوں کے علاوہ ہے کرتے, تو اس کے مسائل معلوم. اب آرام تیاری کرنا, شادی سے پہلے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے شادی ہوتی, رقے چھپتے, ڈیزائن آتے, اس کے کپڑے آتے, شادی خانہ بک ہوتا, سامان آتا. رمضان شریف سال میں ہر سال آتے, کتنا اہتمام ہے اس کا, کیا تیاری ہو رہی. کپڑوں کی اصل تیاری ہوتی ہے رمضان کے آنے سے پہلے, کھانے کی چیزوں کی آئٹموں کی تیاری ہوتی ہے. یہ سب ذیلی چیزیں ہیں. مین کیا ہے, روزہ. اس کے لیے کیا تیاری ہے کہ آپ کیا مسائل سیکھیں. تراویح کیا مسائل سیکھے, اس کے بارے میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا آپ سے. لیکن اتنا ہی کہوں گا, اس کی طرف توجہ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بات نامکمل نہیں چھوڑوں گا. آپ کو یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ اس حوالے سے جو کتاب ہے مشہور ہمارے جامع نظامیہ سے چھپی, فقہ حنفی کی, تو جو حنفی حضرات ہیں وہ اللہ توفیق دے اور میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ضروری ہے, تو وہ کتاب اپنے گھروں میں ہونی چاہیے ہر ایک کے. وہ ہے نصاب اہل خدمات شرعیہ. اس کتاب میں عقائد کے, طہارت کے, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے, قربانی کے, عقیقے کے, ذبح کے, اور بھی بہت سارے مسائل آسان اردو زبان میں بڑی 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 کتابوں سے لکھ دیے گئے ہیں. کیونکہ عربی کتابیں ہیں نا, وہ اپن نہیں پڑھ سکتے, عالموں کا کام ہے. تو وہ مول صاحب جو کام کیا, اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور کرے, انہوں ہمارے لیے آسان کر کے وہ سارے مسائل لکھ دیے. اس کو انگلش ٹرانسلیشن بھی کرے آج کے دور میں, تو یہ بازار میں موجود ہے. اور کشف الخلاصہ کا میں ذکر کیا, اس میں منظوم ہے. منظوم ہونے سے کیا ہوتا ہے, یاد رکھنے آسان رہتا, ورنہ مسئلے پڑھتے ذہن میں نہیں رہتے نا. مسائل اگر زبانی یاد ہو تو آدمی کو عمل کرنے آسان. تو حضرت جو کشف الخلاصہ ہماری خانقاہ میں موجود ہے کتاب, ہو اس میں یہ سب مسائل جس کی تفصیل بیان کرا نظم میں, اشعار میں موجود ہے. تو یہ یا وہ کتاب آپ حاصل کریں, خود بھی پڑھیں. مسائل سمجھ میں نہیں آیا تو علماء سے پوچھیں, جاننے والوں سے پوچھیں. قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو ہمارا کام ہے جاننا, اور جاننے کے لیے نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھنا. اور اپنے بچوں کو, اپنی عورتوں کو آگاہ کرو ان مسائل سے. کتنے طہارت کے مسائل ایسے عورتوں کو نہیں معلوم, ناپاک رہ کے پاک ہے سمجھتے, پاک رہ کے ناپاک ہے سمجھتے, معلوم ہی نہیں رہتا ان کو. سیکھتے بھی نہیں نا, ان کے شوہروں کو ترغیب ہوتی, ایسی زندگی چلتی. سکھانا اپنی عورتوں کو بھی. مرد کے فرائض میں داخل ہے, جیسے نفقہ بیوی کا اس پر فرض ہے, بیوی کو دین کا علم سکھانا. نہیں سکھاتا.
محروم ہے ہماری عورتیں، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا بولوں میں آپ کو، انہوں اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں، کچھ بھی جیسے ہے ویسے بچوں کو بنا رہے ہیں، بچیوں کو ویسے ہی بنا رہے ہیں. اماں نیک رہی، اماں عالم رہی، عالم بول تو علامہ بننا ضروری ہے، دین کی ضروری باتیں جو ہر مسلمان کو آنا ہے وہ معلوم رہے تو اپنے بچوں کو سکھاتی، انہیں اپنے بچوں کو سکھاتا، ہماری نسلیں نیک ہوتی انہوں بھی ضروری مسائل سیکھتے. تو ایک پورا ماحول بن گیا ہمارے پاس جہالت کا، جس کی وجہ سے روز بروز ایک نئے نئے مسئلے، قتل ہو رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، عدالت بازیاں ہو رہے ہیں، غنڈہ گردیاں ہو رہی ہیں. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ دین سے دور. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم کو ضروری دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں پر بیجا تنقیدیں کرنے، اعتراض کرنے کے بجائے ہمارے اپنے خود کے عیوب کی اصلاح کرنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ علماء کی، مشائخ کی تعظیم کرنے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ امت مسلمہ کو شر سے محفوظ رکھیے، دشمنوں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائیے، اور صراط مستقیم پہ ہم کو چلائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. حضرات 7 مارچ کو شب برات ہے، تو اس مناسبت سے ایک سالانہ محفل بارگاہ عالیہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8:30 بجے رکھی گئی ہے منگل کے روز، جس میں حلقہ ذکر ہوگا، ختم قرآن ہوگا اور بیان ہوگا حقر کا. تو آپ لوگ 7 مارچ بروز منگل رات 8:30 بجے بارگاہ شجاعیہ میں سالانہ مجلس میں شرکت فرمائیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لم يزل في بقائه أزليا أبديا وفي مجده وكبريائه متكبرا عليا وفي ملكه وسلطانه قاهرا قويا. أصبح بعباده رحيما وبالمؤمنين حفيا. عظم حلمه فلا يعجل بالعقاب على من كان عصيا. ووسع رزقه فلا يحرمه سعيدا ولا شقيا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد صارت نفسه زكية وقلبه صفيا. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله نبيا الذي أنزله عليه قرآنا عربيا واصطفاه لنفسه حبيبا وجعله للخلق هاديا مهديا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة يتجدد تكرارها بكرة وعشيا. أيها المؤمنون الحاضرون، هل من تائب يتوب إلى الله، وهل من مجاهد يغلب نفسه وهوى، وهل من مقبل يعرض عما سواه، وهل من مناجي يناجي ربه بقلبه خفيا. كيف تدعي محبة الله وأنت في بحر العصيان منغمس وتخاف ظلمة القبر وأنوار الطاعة لم تقتبس؟ أترجو أكل الثمار وأشجارها لم تغرس؟ يا جاهلا بحاله وماله لقد جئت شيئا فريا. كيف بك إذا اقترب الحتوم وبلغت الحلقوم وغشيتك السكرات وحاقت بك الحسرات وأنت مكذوم تسير إلى اللحد فريدا وحيدا من الدنيا كالمعدوم المحروم.
وَوَلَّ عَنْكَ أَوْلِيَاءُكَ فَلَا تَجِدُ مِن دُونِ اللَّهِ مُونِسًا وَوَلِيًّا ثُمَّ تُحْشَرُوا بِأَمْرِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ إِلَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ وَتَقْرَؤُوا عَلَى رُؤُوسِ الخلائق ما كان في الكتاب فترد النار حين تمر على الصراط لقول رب الأرباب وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فيمر عليه المؤمنون كالبرق القاطف للبصر وكالطير والخيل والركاب بريح الصرصر فناج مسلم ومخدوس مرسل ومكردس يلقى في سقر ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يا قوي الأعضاء قوتك فاغتنم ويا نديم الشباب عن قريب أنت هرم ويا معتصما بتقوى الله قد فزت بوعده فاستقم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أما سمعت كلام الله بلا شك وريب المنزه عن الكذب واللغو والنقص والعيب جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر أما بعد عباد الله فاتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام وصل عليه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا منهم على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وعلى ولده السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر